میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. میں واپس آیا، جنوری میں میرا سفر تھا، موریتانیہ، مراکش، تیونس، جبوتی اور یمن. تو میں تیونس سے واپس آیا، دبئی پہنچا. دبئی آ رہے تھے، فلائٹس لینے کے لیے ٹھہرنا پڑ رہا تھا. تو کبھی 2 دن، کبھی 1 دن، کبھی 2.5 دن، تو ہم ہر دفعہ ویزا لے لیتے تھے. تو میں تیونس سے واپس آیا تو وہاں ایک ساتھی نے کہا جی یہاں وینا ملک نے شادی کی. وینا ملک نے اوریانی فحاشی کی وہ تاریخ لکھی ہے کہ بر صغیر میں کسی لڑکی نے ایسی تاریخ نہیں لکھی، کہ بالکل ننگی ہو کر سکرین پہ آ گئی. میں نے کہا یار مجھے ملاؤ. آپ ملیں گے؟ میں نے کہا تبلیغ والوں کو کام ہی ملنا ہے، ہم نے تو اپنا سودا بیچنا ہے بھائی. تو اس کو پیغام بیچ ہونے کا اس نے معذرت کر لی کہ میں نہیں مل سکتی. میں نے کہا تھا اس کے خامد کو لے آؤ، میرے پاس لاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا. میں نے کہا اچھا چلو میں آ جاؤں، مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں. کہاں؟ وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جاؤ. میں چلا گیا جماعت کے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر. میں نے کہا بیٹی آپ کو شادی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ماں بنائے، اچھی بیوی بنائے. مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کا گھر آباد ہو گیا. میں اخباروں میں جب بھی پڑھتا تھا یا لوگوں سے آپ کی برائی سنتا تھا، میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ میری آپ کی کہیں ملاقات ہو جائے. آج آپ کی میری ملاقات ہو گئی، اللہ آپ کو مبارک کرے. یہ میرے الفاظ تھے، شاید کوئی 2-4 اوپر نیچے. تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ہم اٹھ کے آ گئے. پھر میں چلا گیا جبوتی سے میں واپس آیا تو دونوں میاں بیوی خود ملنے آ گئے جہاں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی. کہنے کہ مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی. میں نے کہا بیٹا میں نے تو کچھ نہیں کہا، کوئی نصیحت، کوئی جائز نہ جائز، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا. تم کہا نہیں، آپ نے مجھے بیٹی کہا. بیٹی؟ اب جیسے لوگ میرے جیسی کو بیٹی کہہ سکتے ہیں؟ اور مجھے تو اس وقت نہیں پتا چلا کہ کیا اثر ہو رہا ہے، لیکن میں نے جب اس کو بیٹی کہا تو ایسے ہوئی. پہلے میں نے کہا شاید کوئی ویسی مومنٹ ہے. پھر تھوڑے بہت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باتیں کرتے کرتے آنسو آ گئے. پھر دوسری ملاقات میں اس نے مجھے کہا میرے جیسیوں کو بیٹی کون کہتے ہیں؟ ماں باپ ہی بیٹی کہنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے مجھے بیٹی کہا، میری زندگی بدل گئی. میں نے اپنے خامن سے کہا تھا کہ میں فلمیں نہیں چھوڑوں گی، شادی میں کر رہی ہوں، لیکن ایک ملاقات کے بعد آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہ دوپٹہ میرے سر پر ہے، یہ موت پہ اترے گا، یہ موت تک میرے سر پہ رہے گا، اب یہ نہیں اتر سکتا. میں جب پاکستان پہنچا تو وہ لوگ پیچھے، آپ وینا ملک سے ملے، ایسی لڑکی. وہ ایک ٹی وی والوں نے مجھے ٹیلی فون پہ لے لیا، آپ اس سے ملے. میں کہا یار میرے نبی نے گناہ سے نفرت سکھائی ہے، گناہگار سے نہیں. ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نہیں. ہمیں ظلم سے نفرت ہے، ظالم سے نہیں. ہمیں شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نہیں. ہمیں فحاشی سے نفرت ہے، فحاشی کرنے والے سے نہیں. ہم تو کوشش کریں گے کہ اللہ پاک اس کو صحیح راستہ نصیب فرماتے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو نیک شخصیات ہیں یہاں پر، جن میں مفتی صاحب شامل ہیں، مفتی نعیم صاحب، جنید بھائی شامل ہیں، جنید دلشید صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب شامل ہیں، ظاہری بات ہے جب ایسی شخصیات میری رہنمائی کریں گی اور میرے سامنے ہوں گی تو اس حقیقی تبدیلی میں ان کا بہت زیادہ رول ہے، بہت زیادہ رہنمائی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں. دیکھیے میری زندگی میں اچانک ایک ایسا انقلاب آیا جس کو کہتے ہیں کہ دنیا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی، بالکل دنیا ہی بدل گئی میری. اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے جو میرے بزرگ ہیں جنہوں نے میری رہنمائی کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی زندگی میں جو اچانک تبدیلی آئی اس پر آپ کو مستقیم جو راہ ہے اس پر رہنا آپ کو بہت مشکل لگے گا. اور واقعی ابھی تک 3 سال ہو گئے ہیں اور اس راستے پر چلتے چلتے بہت دفعہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے، آپ لڑکھڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے آس پاس مفتی صاحب جیسے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے، جنید بھائی جیسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ہر راہ پر جب بھی میں تھوڑا سا لڑکھڑاتی تھی، تھوڑا سا پریشان ہوتی تھی، میری رہنمائی کی. اور میں چاہوں گی کہ میں ان ہستیوں کا دامن کبھی نہ ہاتھ سے جانے دوں تاکہ میں راہ مستقیم پر ہمیشہ چلتی رہوں. اور اس میں آپ لوگوں کی، خاص طور پر میڈیا کی
جو کنٹریبیوشن ہے, جو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں وہ مجھے چاہیے, اور میں نہیں چاہتی کہ میں کبھی بھی آپ لوگوں سے دل برداشتہ ہوں, اور اگر ہوں بھی تو میں چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ میری رہنمائی کرے اور یہ نیک ہستی ہمیشہ میری رہنمائی کرے.